لہذا یہاں پہ غیر اللہ سے امداد کی نفی، استمداد کی نفی نہیں ہے، مدد مانگ سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑی دلیل میں آپ کو قرآن سے دیتا ہوں۔ پہلے ایک بات سمجھ جائیے کہ جتنے بھی عربی حروف ہوتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ان کے آخر میں کبھی کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی۔ اگر ہو تو اس کو معرب کہتے ہیں، نہ ہو تو اس کو مبنی کہتے ہیں۔ اور جتنے معرب کلمات ہوتے ہیں یہ کم از کم 3 حروف سے ضرور مرکب ہوتے ہیں، کم سے کم 3 حروف ضرور ہوتے ہیں۔ انہیں حروف اصلیہ بھی کہتے ہیں اور ان کو مادہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو لفظ نستعین کا مادہ ہے عون، عین واو نون، اس سے بنا ہے یہ نستعین۔ اب آگے قرآن میں آگے آئیے، اللہ فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ یہ وَاسْتَعِینُوا بھی عون مادے سے ہی بنا ہے جس سے نستعین بنا ہے۔ تو ایک طرف ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ خود انہی حروف اصلیہ کے ساتھ بیان فرما رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ صبر خدا نہیں، نماز خدا نہیں، یہ غیر اللہ ہے، غیر خدا ہے، اور آپ کا رب آپ سے فرما رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ نمبر 5، برے علماء اور ان کی تحریفات، خصوصاً معنوی تحریفات۔ ایک ہوتی تحریف کس کو کہتے ہیں؟ کچھ کا کچھ عدل بدل کر دینا، جس کو ہم کہتے ہیں اپنی طرف سے چینج کر دینا، ڈسٹارشن جس کو آپ کہیں گے، ڈسٹارٹ کر دینا میسج کو، اپنی طرف سے اصل پیغام کو بگاڑ دینا۔ اور یہ بگاڑنا 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے متن میں تحریف، ٹیکسچول فیبریکیشن آپ جس کو کہیں، یا ڈسٹارشن آپ جس کو کہیں، کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا پیغام، اس میں انسان اپنا کلام اس طرح سے ملا دے کہ اللہ کا پیغام کیا ہے اور بندے کی ملاوٹ کیا ہے فرق ختم ہو جائے، بلکہ اپنی طرف سے کچھ بھی لکھ کے اللہ کا نام بتا دینا، گھڑ گھڑ کے اس کو دین بنانا، یہ دین ہے، اپنا دین یہ ہے۔ اس طرح سے لوگوں کو بے دینی، ان کی اپنی عقل کی، اپنی خواہشات کی اپج، اس کو اللہ کا دین بتا کے پیش کرنا ہے۔ ایک تحریف ہوتی ہے متن میں، اللہ کے اصل پیغام کو بگاڑ دینا۔ دوسری تحریف ہوتی ہے اللہ کے پیغام کو تو باقی رکھا جائے، الفاظ ویسے ہی رہیں، قرآن کا قرآن باقی ہے، حدیث ہے، بخاری کی ہے، مسلم کی ہے، لیکن جب حضرت سمجھانے پر اس کو آئیں تو ایسا سمجھائیں کہ بات ہے کچھ، نکل رہا کچھ ہے، بات ہے کچھ اور ثابت کچھ اور کرنے لگے۔ اس کو کہتے ہیں معنوی تحریف۔ معنوی میننگ کے اعتبار سے، مطلب کے اعتبار سے کچھ کا کچھ مطلب بدل دینا۔ وہ الفاظ نہیں چینج کر سکا، قرآن کو نہیں بدل سکتا ہے، لیکن قرآن کو جب سمجھانے لگے گا تو قرآن کی آیات سے وہ مطلب نکالے گا جو اس میں نہیں ہے۔ کیسے؟ ایک صاحب نے دلیل دی اللہ کے سوا دوسروں سے مانگ سکتے ہیں، مدد لے سکتے ہیں، اولیاء سے قبروں میں جو ہیں وہ یا جو بھی ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جس میں خود اللہ سے مدد لینا ہے اس کو غیر اللہ سے مدد لینے کا ذریعہ بتا دیا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم مدد چاہو، استعانت کرو، کس سے؟ صبر اور نماز سے۔ آپ پوچھیں گے اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ ثابت ہو رہا ہے، ثابت کرنے والا ثابت کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اپنے ذوم میں ثابت کر رہا ہے، حقیقت میں نہیں۔ صبر کیا ہے؟ اللہ ہے۔ آپ صبر کر رہے ہو، صبر آپ کا عمل ہے، وہ مخلوق ہے۔ آپ مخلوق ہو تو آپ کا عمل بھی کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ اور آپ کا صبر کیسا ہے؟ اچھا ہے، اعلیٰ، بہت نبی کے جیسا، کچا پکا صبر۔ اور آپ کی نماز آپ کا عمل ہے نا، قیامت میں تلے گا۔ آپ کی نماز اللہ ہے؟ اللہ نہیں ہے، وہ آپ کا عمل ہے۔ اور آپ کی نماز تو آپ جانتے کیسی ہے، کچی پکی نماز ہے،
دھیان کدھر جا رہا, قرات کدھر جا رہی, تجوید کتنی توبہ کر رہی, کیسی تجوید آپ کی, کیسی قرات آپ کی, کیسا دھیان نماز میں آپ, تو آپ کی ایسی ٹوٹی پھوٹی نماز آپ کی نماز ہے, اس سے مدد لے سکتے, اتنے بڑے ولی سے نہیں لے سکتے. تو یہ لاجک کہ آپ جب ایک مخلوق سے مدد مانگ رہے ہو تو پھر دوسری اس سے بڑی مخلوق سے کیوں نہیں مانگ سکتے؟ آپ کے ایسے سڑے گلے صبر سے آپ مدد لے سکتے ہو, آپ کی ایسی ٹوٹی پھوٹی نماز سے آپ مدد لے سکتے ہو, ایسی مخلوق سے مدد لے سکتے ہو جو بذاتی ہی قائم بھی نہیں ہے, آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, لیکن آپ اولیاء سے مدد نہیں لے سکتے. آپ کی نماز زیادہ اونچی ہے کہ اولیاء زیادہ اونچے ہیں؟ آپ کی ٹوٹی پھوٹی نماز سے بھی برے ہو. آپ کی نماز کا اللہ کے پاس کیا مرتبہ ہے اور اولیاء کا کیا ہے؟ تو آپ کی نماز کا مرتبہ زیادہ ہے یا ولی کا زیادہ ہے؟ اور ولی کا زیادہ ہے. تو آپ جب نماز سے مدد مانگ سکتے ہو تو اس نماز سے بہتر ایک اور مخلوق, ایک اور ذات, ولی, اس سے کیوں نہیں مانگ سکتے؟ کیسا فٹ بیٹھ گیا ایک دم جگسا پزل کی جیسا. لیکن کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایکسپلینیشن میں سرکس ہوا ہے, اس میں کرتب دکھانے والے نے کرتب دکھایا ہے. کیا کرتب دکھایا ہے؟ یہ کرتب دکھایا ہے کہ آیت کے معنی ہی غلط بتا دی ہے. ہم کو اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد طلب کرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کا اے نماز میری مدد کر, اے صبر میری مدد کر. ان کو پکارنے کے لیے نہیں کہا. نماز پڑھ اللہ مدد کرے گا, صبر کر اللہ مدد کرے گا, تو یہ عمل کر اللہ تیری مدد کرے گا, یہ مطلب ہے. تم ان اعمال کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو. تو نماز پڑھنا تمہارا عمل ہے, نماز میں جھک رہے کس کے آگے؟ اللہ کے آگے. اور صبر کر رہے ہیں تو کس کی خاطر؟ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, تیرا صبر اللہ کی خاطر, اللہ کی توفیق سے ہے. اللہ کی خاطر صبر کیا جاتا ہے. تو صبر اور نماز سے مدد مانگنا نہیں ہے, اس عمل کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنا ہے. اب کیا بتا دیا اس کو, کیسا بنا دیا کہ دیکھو انہی سے مدد جب مانگ سکتے تو اولیاء سے کیوں نہیں مانگ سکتے. اور اگر واقعی یہ اتنا بڑا معاملہ تھا تو اللہ ڈائریکٹ بول دیتا ہے تمہاری نماز کچی, تمہارا صبر کچا, وہ تو چھوڑو, ڈائریکٹ اولیاء کے, وہ تو پکے ہیں نا. اور اولیاء میں بڑے کون سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں. تو ڈائریکٹ تم انہی سے مانگو. اللہ نہیں کہتا, اللہ نہیں کہہ رہا, اللہ بڑے کو چھوڑ کے چھوٹا بیان کر رہا ہے کہ جو تم کو سمجھ میں آ رہا ہے پرفیکٹ اور ناٹ پرفیکٹ, یہ قاعدہ اللہ کو نہیں معلوم. اللہ پرفیکٹ چھوڑ کے تم کو ناقص, کامل چھوڑ کے ناقص کی طرف رہبری کر رہا ہے. تو نعوذ باللہ گویا کہ اللہ ہی نے بڑا چھوڑ کے اصل چھوڑ کے کمتر بتا دیا. تو اس طرح کا جو کرتب ہے جب آدمی کرتا ہے تو لوگ جھانسے میں آ جاتے ہیں, دھوکے میں آ جاتے ہیں. واہ واہ, اللہ رے تکبیر, اللہ اکبر, اور اس طرح سے لوگ اس کو مان لیتے ہیں. لیکن اصلاً یہ قرآن کی کیا ہے؟ معنوی تحریف ہے. اس نے آیت پڑھنے میں غلطی کی نہیں, لیکن اس نے کہاں گڑبڑ کی؟ آیت کو سمجھانے میں کہ اس سے کیا بات نکل رہی, کبھی ترجمے میں اور کبھی تفسیر میں. کیونکہ اگر واقعی ایسا ہوتا کہ اولیاء کو پکارا جائے تو صحابہ اور تابعین اور چاروں امام اولیاء کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارتے ہیں.